أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة فالمحرم وهو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة يغسل محرمه الذي يزيد سنه عن 3 سنين من وراء الثياب. توجہ فرمائیں، ہماری بات تھی غسل میت. ہر مسلمان اور جو مسلمان کے حکم میں ہے اس کو غسل دینا واجب ہے. غسل بھی دیں گے 3. ایک ہے ماء سدر بیری کے پتوں کے ساتھ، اور ایک ہے کافور کا ملا ہوا پانی، اور تیسرا تھا ماء القراح. ٹھیک ہے جی، ماء السدر، ماء الکافور اور ماء القراح، خالص پانی کا اپنے غسل اس کے ساتھ غسل دینا تھا. پھر کہا تھا کہ غسل کا طریقہ وہ بھی بیان ہو چکا ہے غسل کا، جیسے جنابت کا طریقہ ہے غسل جنابت کا، وہی طریقہ اس کا بھی ہے. پھر کہا کہ جو میراث لینے میں اولا ہیں وہ غسل دینے میں، اور باقی جو احکام میت میں وہی اولویت رکھتے ہیں. پھر مسئلہ بیان کیا تھا یجب المساوات فی الرجولیت والانوثیت، مرد کو غسل دے اور عورت کو غسل دے. مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا، عورت مرد کو غسل نہیں دے سکتی. آج مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ذکوریت اور انوثیت میں مساوی نہ ہو، کوئی مساوی ہمیں نہ ملے، یعنی مذکر مسلمان مرد فوت ہوئے، کوئی اور مسلمان مرد نہیں ہے، یا خاتون مسلمان تھی وہ فوت ہوئی ہے اور کوئی خاتون مسلمان نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے مسئلہ بیان کیا تھا، پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر کافر کی باری آتی ہے. اگر مسلمان مرد فوت ہوا ہے اور کوئی مسلمان مرد نہیں ہے تو پھر کس کی باری آئے گی؟ ہاں جی، تعذر کی وجہ سے وہ عورت دے سکتی ہے. ہاں جی، پہلے تو انہوں نے کہا کہ محرم، کافر کی باری بعد پہلے محرم ہے. اگر وہ یعنی مسلمان مرد فوت ہوا ہے اور مسلمان مرد موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر فرماتے خواتین میں سے وہ اس کو غسل دیں گی جو اس کی محرم ہے. یہ مسئلہ ہے، مرد فوت ہوا ہے کوئی اور مرد نہیں ہے، مماثل موجود، تو پھر خواتین میں سے جو اس کی محرم ہے وہ دیں گی. اسی طرح خاتون فوت ہوتی ہے تو خاتون فوت ہوگی، کوئی اور خاتون نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مردوں میں سے جو محرم ہے اس کا وہ اس کو کیا کریں گے؟ غسل دیں گے. ٹھیک، اچھا جی. اور وہ پھر اس کا طریقہ کار بھی انہوں نے بیان کیا ہے کیسے غسل دیں گے. دیکھیں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آسان باتیں، یہ ترجمہ اس کا زیادہ آج باس پڑھیں گے. وَمَعَ التَّعَذُّرِ لِلْمُسَاوِي فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَالْمَحْرَمُ. اگر تعذر کی صورت میں، کیا مطلب تعذر کی صورت میں؟ یعنی مشکل ہو جائے مؤنث اور مذکر، یعنی اگر کوئی موجود نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے، یعنی مسلمان مرد فوت ہوئے اور کوئی مسلمان مرد نہیں ہے، یا ایک خاتون مسلمہ فوت ہوئی ہے اور کوئی مسلمان خاتون
تو پھر فرماتے ہیں فل محرمو، پھر کون غسل دے گا؟ پھر اس کے محرم کو جو اس کا کوئی محرم ہوگا۔ اب محرم بننے کی انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلی وہ محرم ہوگا وَهُوَ مَن يَحْرُمُ نِكَاحُهُ، محرم کی تعریف کیا ہے؟ جس کے ساتھ نکاح کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، جس کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے۔ مؤبدن، نکاح حرام ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، ٹھیک؟ اچھا دیکھیے، اس سے ایک مورد کو خارج کر سکتے ہیں آپ، مثلا وہ جو انسان کی بیوی کی بہن ہے، جب تک بیوی ہے وہ محرم ہے، لیکن وہ حرام ابدی، بیوی کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ کیا ہو، من یحرم نکاحہ، اب مؤبدن، ہمیشہ جس کے ساتھ نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح ابدی، وہ حرام ابدی جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، وہ اس کے سبب نمبر 1 بن نسب، کس وجہ سے وہ حرام ابدی ہے؟ نسب کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، مثلا بیٹی، بہن، بھتیجیاں، بھانجیاں، پھوپھی، خالہ، ٹھیک ہے، نانی، دادی، یہ اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نسب کی وجہ سے نکاح کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ اور رضاعن، یا کوئی رضائی بہن بھائی ہے، رضائی ماں ہے، رضائی بہن بھائی ہے، وہ ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہوتا ہے۔ او مساہرتن، یا داماد ہونے کی وجہ سے، مساہرتن کا مطلب کیا ہوا؟ داماد ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح حرام ہو، تو وہ آ کر ان کو غسل دیں گے۔ سمجھ آگی بات نا؟ مثلا ایک شخص فوت ہوا ہے، مماثل موجود نہیں ہے، تو جو اس کے محرم ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ آ کر، اگر وہ یا وہ جو اس کے رضائی، مثلا وہ جو محرم بنے ہیں دودھ پینے کی وجہ سے، یا جو داماد ہے، مثلا داماد اپنی ساس کو غسل دے، ٹھیک ہے، یا اگر داماد فوت ہوا ہے، کوئی اور مرد اس کا نہیں ہے، مماثل موجود نہیں ہے، ساس جو ہے وہ اس کو غسل دے گی، دونوں طرح سے فرض کر سکتے ہیں۔ یغسل محرمہ الذی، تو اس کو غسل دے گا کون غسل دے گا؟ اس کا وہ محرم یزید سنہ عن 3 سنین، جس کا سن 3 سال سے زیادہ ہے۔ اچھا، محرمہ الذی ہوگا یا یہ یغسلو، وہ غسل دے گا محرمہ، اس کو پڑھے مفعول بنے، اس محرم کو جس کا سن 3 سال سے ہے، چونکہ اگر 3 سال سے کم ہے تو وہ تو ویسے بھی دے سکتے ہیں نا، نقطہ سمجھ ہے؟ اگر 3 سال سے کم سن ہے پھر تو وہ مساوات ضروری نہیں ہے نا، تو یہ محرم کو غسل دے گا اس محرم کو جس کا سن 3 سال سے زیادہ ہے، من وراء الثیاب، وہ بھی انہی کپڑوں کے نیچے سے، ٹھیک۔ اور دیکھیے کل بھی مسئلہ تھا، وہ جو تھا نا زوجین من وراء الثیاب تھا نا، کہ وہ جو ثوب انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے نا اسی میں غسل دیں، اور کہا تھا کہ عصر نہیں ہے، کیونکہ جب پہلی دفعہ غسل دے تو کپڑے تو نجس ہو گئے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں، جو وہ ساتر تھا وہ کیا ہو گیا تھا؟ نجس ہو گیا تھا، تو اب دوسرے غسل کے لیے کیا اتاریں اس کو عصر کریں؟ نہیں، کہتے ہیں کہ یہ ان میں عصر معاف ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا، من وراء ثوب ہے، اور اس ثوب کو چونکہ 3 غسل دینے، پہلے غسل کے بعد تو وہ نجس ہو جائے گا، تو اس میں عصر واجب نہیں ہے۔ اچھا، اب مسئلہ ہے فَإِن تَعَذَّرَ الْمَحْرَمُ وَالْمُمَاثِلُ، کوئی محرم موجود نہیں ہے جو غسل دے، یعنی ایک مسلمان مرد فوت ہوا ہے، کوئی مرد بھی نہیں ہے اور محرم بھی، خواتین میں سے محرم بھی نہیں ہے، فَالْكَافِرُ يُغَسِّلُ الْمُسْلِمَاتُ، تو پھر کافر مسلمان کو غسل دے گا، وَالْكَافِرَةُ تُغَسِّلُ الْمُسْلِمَةَ، یعنی کافر مرد اس مسلمان مرد کی میت کو غسل دے گا، اور کافرہ خاتون مسلمان خاتون کو غسل دے گی۔ البتہ کیسے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بتعلیم المسلم، مسلمان کوئی ہوگا لیکن فرض یہ کہ وہ خود غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر خود مسلمان موجود ہے پھر تو کافر کی باری نہیں ہے،
بے تعلیم المسلم آج کے دور میں یہ بھی فرض کر سکتے ہیں کہ ایسی جگہ پر فوت ہوئے سارے کافر ایک مسلمان ہے، اب وہ کافر کو غسل دینے کی ضرورت پڑ گئی، وہ کسی سے موبائل پہ رابطہ کر کے وہ مسلمان اس کو تعلیم دے گا، ٹھیک ہے، یا تو مسلمان وہاں موجود ہے، فرض کریں، دیکھیں چونکہ ممکن آپ سوال کر سکتے ہیں نا، جب مسلمان تعلیم دے گا تو جو سکھائے گا اس کو غسل دینا، تو وہ خود کیوں نہیں دیتا؟ اگر خود موجود ہے تو پھر کافر کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ فرض کریں کہ مسلمان موجود ہے، غسل نہیں دے سکتا یا موجود ہی نہیں ہے، تو وہ جائے مثلا موجود نہیں ہے، کافر جا کے کسی مسلمان سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، کافر دے گا غسل علل مشہور، یعنی یہ مشہور قول یہی ہے، اس کے مقابلے میں غیر مشہور قول ہے نہیں، ایسی صورت میں اصلا غسل ہی کہتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ یعنی علل مشہور کا تعلق کس سے ہے کہ اگر مماثل اور محرم نہ ہو کافر غسل دے گا، ٹھیک ہے، مشہور یہ ہے، اس کے مقابلے میں غیر مشہور قول یہ کہ نہیں اصلا غسل ہی کہتے ہیں۔ اچھا کافر دے سکتا ہے تو یہ ہے خود نجس نہیں ہوتا، وہ تو نجس لائن ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ اس کے جواب دے رہے ہیں والمراد ہونا صورت الغسل، یہاں مراد یہ کہ بس ایک غسل کی شکل بن جائے، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ مسلمان کو بغیر غسل کے یہ غسل کی شکل بن جائے، غسل کی صورت بن جائے۔ ولا یعتبر فی النیت، اور یہاں نیت بھی معتبر نہیں ہے، چونکہ وہ ہے ہی کافر، وہ نیت کیا کرے گا۔ لیکن وَيُمْكِنُ اعتبار نیت الکافر، دیکھیے کافروں کی بہت ساری قسمیں نا، یہ جو عیسائی ہے اللہ کو مانتے نہیں مانتے، کافر ہے یہ نہیں ہے، وہ قاصد قربت کر سکتے نہیں کر سکتے، وہ کہے جی میں عیسائی اس مسلمان کو غسل دیتا ہوں اپنے عیسیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے عیسیٰ کے رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ نیت کر سکتے نہیں کر سکتے، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کافر کی نیت کو معتبر جاننا، کما یعتبر نیتہ فی العتق، دیکھیے جس طرح کہ کافر کی نیت عتق میں بھی معتبر ہے، مثلا مسلمان کسی کافر کہتے ہیں یار جاؤ میرا غلام بیچ کے قربۃ اللہ، یہ مراد یہ اسی بارے سے کافر مسلمان کسی کافر کہتے ہیں یہ میرا غلام لے جاؤ اور اس کو آزاد کرو، نہ اس کو آزاد کرو۔ اب کافر کیسے آزاد کرے گا؟ کہے گا اعتقت للہ یا اعتقت فی سبیل اللہ، میں اس کو آزاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ جائز ہے۔ جس طرح وہاں کافر نیت کر سکتے قصد قربت کی، تو یہاں غسل دینے میں بھی اس وجہ سے کہتے ہیں ممکن ہے کہ ہم اس کی نیت کو معتبر جانیں۔ لیکن وَنَفَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ، محقق ہلی نے اپنی کتاب معتبر میں نفاہ کا مرجع اعتبار غسل، یعنی وہ نیت کا معتبر ہونا، نیت کے معتبر ہونے کی نفاہ اعتبار نیت کے معتبر ہونے کی نفی کی ہے علامہ محقق ہلی نے فی المعتبر، کس میں کتاب ہے معتبر، واضح بات؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اصل وہ کافر نیت کر ہی نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں لِضَعْفِ الْمُسْتَنَد، دیکھیے کہتے ہیں ایک تو وہ روایت جو کہتی ہے کہ کافر نیت کر سکتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے، ایک یہ بات، دوسرا وَقَوْنِهِ لَيْسَ بِغُسْلٍ حَقِيقِيٍ، وہ جو کافر دے گا وہ غسل حقیقی نہیں ہے، غسل حقیقی کیوں نہیں ہے؟ عدم نیت ہے، کیونکہ کافر نیت ہی نہیں کر سکتا، وہ ہے ہی کافر، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، لہذا محقق ہلی فرماتے ہیں جو نیت کے معتبر ہونے پر روایت ہے، اولاً وہ روایت ضعیف ہے، ثانیاً وہ غسل حقیقی متحقق ہی نہیں ہو رہا ہے، غسل حقیقی ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ نیت کے ساتھ، وہ نیت کر ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَعُذْرُهُ وَاضِحٌ، یعنی یہ جو دلیل پیش کی ہے نا محقق ہلی نے یہ واضح ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اپنی جگہ پر قیمت رکھتی ہے، واضح بات۔ وَيَجُوزُ تغسیل الرجل ابنتا 30 مجردتاً، جائز ہے مرد کا 3 سال کی بچی کو ننگے غسل دینا، یعنی 3 سال کی بچی کپڑا نہ بھی ڈالے تو ٹھیک ہے، مجردتاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس پر کوئی کپڑا نہ بھی ہو، بچی ننگی ہے پڑی ہوئی ہے، تو مرد کے لیے جائز ہے اس 3 سال کی بچی کو غسل دینا مجردتاً، دارا رکھے وہ لباس سے بالکل خالی ہو، ٹھیک۔ وَقَذَا الْمَرْأَةُ يَجُوزُ لَهَا تَغْسِيلُ ابْنَ 3 مُجَرَّدًا، اسی طرح عورت بھی جائز ہے اس کے لیے 3 سال کے بچے کو غسل دینا مجرداً، دارا لکھے وہ لباس سے یعنی ننگا ہو۔
وَإِنْ وَجَدَ الْمُمَاثِلُ، بے شک مماثل موجود ہی کیوں نہ ہو پھر بھی جائز ہے. مماثل موجود ہے، 3 سال کا بچہ ہے، مرد موجود ہے لیکن خاتون اس کو غسل دے سکتی ہے مجردن. اسی طرح 3 سال کی بچی ہے، عورتیں موجود ہیں لیکن مرد اس کو غسل دے سکتے ہیں مجردن. ٹھیک. اچھا مسئلہ آپ دیکھیں، زبانی اس کو سن لیں. 3 سال سے مراد کیا ہے؟ موت یا غسل کا وقت؟ ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں 3 سال معتبر ہے موت کے لیے، یعنی 3 سال اس کے دو نظریے نا. اگر بچہ پورا 3 سال کا ہے، بعض کہتے ہیں اس کو پھر وہ غیر مماثل غسل نہیں دے سکتا، چونکہ جب مرا ہے مکمل 3 سال کا ہے، اس کے بعد جب غسل دیں گے 2-4 گھنٹے 1 دن تو لیٹ ہوگا نا، اب وہ 3 سال سے بڑھ گیا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں 3 سال میں شرط یہ کہ 3 سال سے کچھ دن کم ہو، کم از کم 1 دن کم ہو، 2 گھنٹے کم ہو، تاکہ فوت ہو اور اسی 3 سال سے کم میں اس کو کیا مل جائے؟ غسل مل جائے. لیکن یہاں فرماتے ہیں نہیں، کہتے معیار ہے مرنا، فوت ہونا، غسل معیار نہیں ہے. اگر فوت ہوا ہے 1 دن بچتا تھا، 3 دن کے بعد جا کے غسل دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ وہ 3 سال سے بڑھ گیا ہے. سمجھا گی بات ہے مسئلہ؟ ہاں جب مرے ہے وہ اس وقت سے وہی اس وقت حساب کریں گے. لہذا سنیں، جو کہتے ہیں کہ حتماً 3 سال سے کم ہو، اگر کسی بچے کی پوری عمر 3 سال ہو تو غیر مماثل غسل دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ جب مرا ہے تو پورا 3 سال تک غسل حتماً 3 سال کے، کیونکہ ان کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ 3 سال سے کم میں ہو. لیکن دوسرا جو مشہور نظریہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں، موت کے وقت اگر اس کی مکمل عمر کتنی تھی؟ عمر 3 سال تھی، ایک زائد 1 منٹ بھی نہ ہو. اگر 3 سال پوری عمر تھی، فوت ہو گیا ہے، تو بعد میں گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد 1 دن کے بعد غیر مماثل اس کو غسل دے سکتا ہے. واضح مسئلہ؟ فرماتے ہیں وَمُنْتَہَا تحدید سن الموت، وہ جو سن ہے نا 3 سال کا، ہم نے کہا مماثل ضروری نہیں ہے، مرد بچی کو اور عورت بچے کو غسل دے سکتی ہے 3 سال کا. جو سن کی حد بندی کی انتہا ہے وہ موت ہے. ٹھیک ہے، جو سن کی ہم نے 3 سال کی کہتے ہیں، اس کی انتہا کون ہے؟ یعنی موت کے وقت وہ 3 سال کی ہو. فلا اعتبار بما بعد الموت وان طالا. ٹھیک ہے، موت کے بعد جو وقت گزرتا ہے وہ معتبر نہیں ہے، چاہے وہ وقت جتنا طویل ہی کیوں نہ ہو جائے. سمجھ آئی بات؟ یعنی بچہ فوت ہوا ہے پورے 3 مہینے، 3 سال کا، ٹھیک ہے، اب 2 دن اس کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی ہے، رکھی رہی ہے، کوئی وجہ تھی، اس کے بعد اب تو وہ ہو گیا 3 سال 2 دن کا. نہیں، معیار موت کے وقت 3 سال تھا. لہذا جب اس کو موت ہوئی وہ 3 سال تھا، یا مثلا 1 دن کم تھا 3 سال سے، 2 دن اس کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی ہے، اب اس کو غسل دے رہے ہیں، اب تو 1 دن زیادہ ہو گیا. نہیں، کہتے معتبر کون ہے؟ موت کا وقت ہے. موت کے بعد جو زمانہ ہے وہ معتبر نہیں ہے. وَإِن طَالَ، وہ جتنا طویل کیوں نہ ہو جائے. طالع کا فاعل ما بعدہ، ما ہے موصولہ، یعنی ما بعد الموت جتنا طویل کیوں نہ ہو جائے. واضح ہے؟ وَبِحَاذَا، اسی وجہ سے، دیکھیے کس وجہ سے، یہ ہمیشہ ضمیروں کا مرجع مشار الیہ یہ واضح ہونا چاہیے. اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ معتبر وہ جو ہے وہ موت کے وقت سن ہے، نہ کہ موت کے بعد. اسی وجہ سے یمکن وقوع الغسل، ممکن ہے غسل کا واقع ہونا، لولد ثلاث تامۃ، اس بچے کو جو مکمل 3 سال کا ہو، من غیر زیادت، یعنی 3 سال سے زیادہ نہیں، مکمل 3 سال کا ہے. تو 3 سال کا بچہ ہے تو موت کے وقت اگر مکمل 3 سال کا تھا تو بعد میں خاتون اس کو غسل دے سکتی ہے. یا بچی ہے مکمل 3 سال کی تھی، بعد میں مرد اس کو غسل، چونکہ جب موت ہوئی ہے تو اس کے مدت وہ ٹھیک پوری تھی، وہ 3 سال کا تھا. ٹھیک، لہذا یہ دوسرے قول کی طرف اشارہ ہے. فلا یاردو، وہ اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ مسئلہ وارد نہیں ہے. ما قیلا، جو یہ کہا گیا ہے کہ انہو یعتبر نقصانھا، معتبر ہے 3 سال سے کم، تمام نہیں بلکہ 3 سال سے کم معتبر ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی موت بھی 3 سال سے کم ہو اور غسل بھی 3 سال سے کم، چاہے 1 منٹ کم ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے جی، معتبر ہے جو نقصان، جو کہتے ہیں نقصان معتبر ہے لیقع الغسل قبل تمامها، تاکہ غسل 3 سال کے مکمل ہونے سے پہلے وقت. یہ جو انہوں نے کہا ہے فلا یاردو، یہ وارد نہیں ہے. واضح بات؟
वश्शहीदो वहुव المسلمो वमन बेहुक्मिही, भारत क्या है वहाँ पर? हाँ जी ठीक है। देखिए मसला बता रहे, सुने अभी ये ज़बानी मसला सुन लें। शहीद के दर्जात है, शहीद के रुतबे हैं, मुख्तलिफ शहीद हैं। एक शहीद है कहते हैं जो पेट की बीमारी की वजह से मर जाए वो भी शहीद है, जो बैठा हो और दीवार उसके ऊपर गिरे वो भी क्या है? शहीद है। ठीक। अच्छा, जो बंदा तलब इल्म की राह में निकले मौत आ जाए वो भी शहीद है। एक बंदे को पाकिस्तान में इस वजह से मार दिया जाता है कि वो शिया है, ठीक है, और वो शिया होना जुर्म बन गया, उसको मार देते वो भी शहीद है, ठीक है जी। एक वो शहीद है मुसलमानों पर काफिर हमला करते उनके साथ जंग करते हुए मारा जाते वो भी शहीद है। एक वो शहीद है नाइब खास इमाम का, वो कहते इमाम को हुक्म जंग पे चलो, वो जंग करता है काफिर के साथ, वो मारा जाता है वो भी शहीद है। एक वो शहीद है इमाम या नबी खुद मैदान जंग में मौजूद हैं और मैदान जंग में दुश्मनों के साथ मारा जाता है, वो भी शहीद है। तमाम शुहदा के दर्जे एक जैसे नहीं है। कहते हैं जो शहीद मुसल्लम है ना, जो मुसल्लम यह है जो शहीद जंग हो रही है बेइज़्न इमाम, बेइज़्न नबी या उनका नायब खास, उनके इज़्न से और उनकी मौजूदगी में जंग हो रही है और इंसान काफिरों के साथ जंग करते हुए मारा जाए तो वो शहीद का आला तरीन दर्जा है और उसका खून उसका गुस्ल है, उसका लिबास उसका कफन है। लेकिन जो पाकिस्तान में शहीद होते हैं मसलन सिपह साहबा वाले मार देते हैं, ये शहीद हैं लेकिन इनका गुस्ल कफन वाजिब है। दीवार के नीचे आ गया है, रुतबा शहीद वाला है, लेकिन ये ना कहें कि अब शहीद है लिहाजा उसको उसका खून उसका गुस्ल है और उसका लिबास उसका कफन है, ऐसा नहीं है, बल्कि इनको गुस्ल भी देंगे, इनको कफन भी देंगे। जो असल में मसला है वो यही है। देखें अब अलबत्ता आगे फिर वो शरायत बयान कर रहे हैं सारी छोटी मोटी। वह शहीद हो और शहीद वहुवल मुस्लिम व मन बेहुक्मिही, ठीक है, जो मुसलमान है यानी शहीद भी मुसलमान हो ना। अगर मुसलमान के गिरोह में मतलब पाकिस्तानी फौज के ऊपर फर्ज करें इस्लामी हुकूमत है और इमाम मौजूद है और पाकिस्तानी फौज में गैर मुस्लिम भी शामिल है, वो मारे जाते हैं तो फिर वो उनको हुस्न को अब है ही नहीं, जो भी होगा तो वो उसमें नहीं। वह शहीद वहुवल मुस्लिम हो, मुसलमान व मन बेहुक्मिही, जो मुसलमान के यानी वो जो बच्चे अगर लड़ते हैं, नाबालिग बच्चे जंग में लड़ते हैं वो मारे जाते हैं, वो भी क्या होंगे? शहीद होंगे। अलमय्यतो, जो मारे जाए फी मारिकते कितालिन, एक ऐसी जंग के मार्का में, आमर बिहिन नबी, बिही कमरज किताल, जिस जंग का हुक्म नबी ने दिया है, अवल इमाम या इमाम ने दिया है, ए औ नायब हमल खास, या नबी और इमाम का नायब खास उन्होंने जो हुक्म दिया। नायब खास से मुराद के दो किस्म के हैं, एक वो जिसको नबी या इमाम ने खुद मसलन सिपा सालार बना दिया है, खुद जंग करने का नायब बनाए। एक वो जो अपने तमाम उमूर में जिसको अपना नायब बनाए हुए, नायब खास कहते हैं। एक तो नवाब अरबा हैं इमाम ज़माना के मौजूदगी में, उनके जो नवाब थे, एक खुद हर इमाम के ज़माने में भी अपने उनके नायब होते थे, उनको नायब खास कहते हैं। यानी नबी अमर करे या इमाम या नबी और इमाम का नायब खास, ठीक, वो अमर करे किसका? किताल, जंग का, और इंसान जंग करे। वह फी हिज़्बिहिमा, और वो शख्स हो भी किसके? वो जो मुसलमान मारा जा रहा है वो नबी या इमाम के लश्कर में हो। बेसबब ही मारा भी जाए इसी जंग की वजह से, किताल की वजह से। अगर मतलब फौज का हिस्सा है उसको वो वहाँ पर अटैक हुआ है, मारा गया है, हार्ट अटैक हुआ है, बीमार हो गया, मारा गया है, घोड़े से नीचे गिरा है, मारा गया है, जंग करते हुए नहीं, वैसे ही अपनों में, तो वो उसके फिर गुस्ल कफन वाजिब होगा। बेसबब ही मारा भी जाए किस वजह से? इसी जंग की वजह से। अच्छा, एक और बयान करें, ये तो था जब इमाम या इमाम का नायब खास। हालत गैबत इमाम ज़माने के ज़माने में भी एक सूरत बयान कर रहे हैं जहाँ पर उसका हुक्म भी हुई है। वो क्या है?
او قتلا یا کوئی مسلمان مارا جائے فی جہاد ایک ایسے جہاد میں معمور بہی حال الغیبت جس جہاد کا امر ہوا ہے حالت غیبت میں غیبت امام زمانہ میں مثلا مثال دے رہے ہیں اس کی کما لو دہما علی المسلمین جیسے مسلمانوں پر کوئی کافر حملہ کر دے دہما یعنی یکدم اچانک وہ کیا کر دیں اچانک حملہ کرنے کے معنی میں ہوتے ہیں وہ اچانک حملہ کر دیں من فائل ہے کس کا دہما کا اچانک حملہ کرے من وہ یخاف منہ علی بیضۃ الاسلام بیضہ کے معنی وہی بیض انڈے سے نکلے ہے یہاں مرکز اسلام یعنی وہ حملہ کر دیں جن کی طرف سے اسلام کے مرکز پر خطرہ ہو یعنی خطرہ ہو کہ اسلام کا مرکز ہی تباہ ہو جائے گا ایسے لوگ جب حملہ کر دیں اچانک تو ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہے یہ دفاع اسی کو کہتے ہیں نا اب وہ دفاع شمار گا فاستروا الی جہادہم پس یہاں پر مسلمان کیا ہو گئے ان کافروں کے ساتھ جہاد کی طرف مجبور ہو گئے بدون الامام اور نائب ہی ٹھیک ہے جی اب وہ اتنا وقت نہیں کہ جا کر امام سے پوچھیں اجازت لیں یا نائب امام سے پوچھیں وہ اچانک حملہ ہو گیا ہے اور حملہ بھی اتنا سخت ہے کہ بیضۃ الاسلام مرکز اسلام کا خطرہ پڑ گیا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی کے حکم میں ہوگا ٹھیک ہے جی اللہ خلاف هذا القسم اللہ خلاف فی هذا القسم دیکھیے یہ جو قسم ہے نا تیسری قسم ہم نے بیان کی ہے اس میں اختلاف ہے آیا اس میں بھی اس شہید کو بغیر غسل و کفن کے دفن کیا جائے گا یا نہیں کہتے ہیں اختلاف بعض کہتے ہیں یہ بھی انہی کے ساتھ وہ منسلک ہے کن کے ساتھ جو امام یا نبی کے اذن سے جنہوں نے جہاد کیا بعض کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ ملحق نہیں ہے اللہ خلاف فی هذا القسم اس قسم میں کیا ہے فقہاء کے درمیان یعنی جو اس طرح کا شہید ہے آیا وہ بھی قسم اول کے ساتھ وہ ملحق ہے یا ملحق نہیں ہے ٹھیک یہ بات ختم آگے بتا رہے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک دو بیان کریں لأنه مشہود له بالمغفرہ جیسے ہی مرتا ہے اس کو مغفرت اور بخشش کی گواہی دی جاتی ہے بشارت ملتی ہے والجنہ اور جنت کی گواہی دی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے ملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں جناب وہ روحیں حاضر ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ وہ بھی بہرحال شہید کو اس وجہ سے کہتے ہیں وہ گواہ ہے یعنی اس کو جنت کی گواہی مل گئی ہے اس کو مغفرت کی گواہی مل گئی ہے ٹھیک اب یہ جو شہید ہے لا یغسل ولا یکفن اس کو غسل بھی غسلہ دمہ اور صوبہ یا لباسہ کفن ولا یکفن کفن بھی نہیں ملے گا بل یصلی علیہ بلکہ اس پر کیا کیجیے گا نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے نا صلی علیہ نماز جنازہ ہوگا وَيُدْفَنُ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ انہی کپڑوں اور انہی خون کے ساتھ اس کو کیا کر دیجیے گا دفن کر دیجیے گا البتہ وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْجُلُودُ فرو کہتے ہیں کوئی اونی چیز اون کی بنی ہوئی کوئی چیز اس نے پہنی وہ بھی اس کو اتار لیجیے گی والجلود یا جو جلد سے چمڑے سے کوئی چیزیں بنی ہوئی ہیں کل خفین جیسے موزے وہ جو موزے نہیں پہنتے ہیں چمڑے کے بنے وہ بھی اتار لیجیے گے وَإِنْ أَصَابَهُمَ الدَّمُ اگرچہ اس اونی چیز یا اس وہ موزے ہیں ان کے اوپر خون لگا ہوا پھر بھی ان کو اتار لیا جائے گا باقی چیزیں باقی جو لباس ہے جیسے اسی کے ساتھ اس کو دفن کر دیجیے گا واضح بات آسان ہے وَمَنْ خَرَجَ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ اور وہ شہید اور وہ جو خارج ہے اس سے جو ہم نے ذکر کیا ہے دیکھیے ہم نے ذکر کیا ہے نا اصل میں ہم نے جو ذکر کیا وہ ہے جو میدان جنگ میں جنگ بھی امام کے حکم سے ہو رہی ہو نبی کے حکم سے ہو رہی ہو یا ان کے نائب خاص کے حکم سے ہو رہی ہو وہ تو ان کا غسل ان کا خون ان کا غسل ہے ان کا لباس ان کا لیکن من خرجا ان ما ذکرنا ہو جو خارج ہے اس سے جو ہم نے ذکر کیا ہے یعنی وہ یاجب تغسیل ہو تکفین ہو اگرچہ وہ شہید ہے لیکن پھر بھی اس کو غسل دینا اور اس کو کفن دینا جیسے ہمارے پاکستان میں بہت سارے شیعوں کو مارا گیا
علماء کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو چن چن کے مارا گیا. اب شہید ہیں لیکن یہ ان کا غسل بھی واجب ہے، ان کا کفن بھی واجب ہے. وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسم شہید، اگرچہ ان پر شہید کا اسم کا اطلاق ہوتا ہے، ان کو شہید کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی غسل کفن واجب ہے. فی بعض الاخبار، اگرچہ بعض روایات میں ان کو شہید کہا گیا ہے، مثلا کل مطعون، جیسے مطعون بیماری، طاعون کی بیماری مشہور ہوتی ہے. والمبتون، پیٹ کی بیماری. اب پتہ نہیں زیادہ کھانے سے ہوئی ہے، جو بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، زیادہ کھانے سے وہ پیٹ کی بیماری بن گئی اور وہ مر گیا ہے تو وہ بھی شہید ہے. والغریق، اور جو غرق ہو جاتا ہے سمندر پانی میں. لیکن مراد یہاں نقطے دیکھیں، بہت یہ عبارت فہمی کے لیے علماء، ایک بڑا سیر کرنے گیا ہوا ہے، سیر کرتے کرتے پانی میں وہ نہا ہے، ڈوب گئے، وہ شہید نہیں، جو بیچارہ روزی کی تلاش میں گیا ہے، کسی سفر، جائز سفر پہ گیا ہوا ہے، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہے، گر جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کے اوپر شہید کا اطلاق ہوتا ہے. واضح بات. والمہدوم علیہ، جس پر دیوار گر جائے، ٹھیک ہے جی. والنفساء، خاتون کو نفاس ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے بعد میں خون ہے، اس وجہ سے فوت ہو گیا، تو یہ بھی اس کا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی وہ شہید والا درجہ دیتا ہے. والمقتون دون مالہ و اہلہ من قطاع الطریق وغیرہ. دیکھیے، والمقتول یعنی جو جان اور ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، وہ جو قطاع طریق، ڈاکو وغیرہ ہم، یا کوئی اور، یعنی کسی نے انسان کی ناموس اور مال پر حملہ کیا اور ان کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے مر گیا، تو وہ جو مقتول ہے یہ بھی شہید کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ان کا غسل کفن. والمقتول دون مالہ و اہلہ سے مراد وہ مقتول جو اپنی مال اور جان، اہل اور ناموس کی حفاظت کے لیے مارا جائے. قطاع طریق سے مارا جائے یا کسی قطاع طریق ڈاکو حملہ کرتے مار دیتے ہیں. وغیرہ یا ان کے علاوہ اور بھی کوئی شہید ہیں. من مات غریبا مات شہیدا، من مات فی طلب العلم مات شہیدا، من مات یوم الجمعہ مات، اور بھی بہت سارے جن کو شہید کا وہ رتبے کے حوالے سے ہے، ثواب ملے گا، لیکن وہ غسل کفن ان کا واجب ہے. واضح کی بات. وتجب ازالۃ النجاست الارضیۃ عن بدنہ اولا قبل الشروع فی غسلہ. بھی غسل کے شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے، اگر کوئی عرضی نجاست اس کے اوپر بدن پر لگی ہوئی ہے تو اس کو، پیشاب لگا ہوا ہے، پخانہ لگا ہوا ہے، تو اس کو کیا کر لیں آپ، دور کر لیں، اگر وہ واجب ہے. یعنی اب اصل مسئلے کی طرف آگے، شہید کی بات ختم ہو گئی ہے، یہ شہید سے مربوط نہیں ہے. اگر نجاست عرضی لگی ہوئی جس کو غسل دینا ہے، میت کو خون لگا ہوا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، تو وہ اس کو کیا کریں، اس کے بدن سے پہلے پاک کر لیں. عام رواج بھی یہی ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس کو یہاں تو پہلے وہ کہتے ہیں وضو دیں، اس کو خالی جو نہلانے کو اس علاقے میں وضو کہا جاتا ہے، پہلے میت کو وضو دیں. بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے یہ، یعنی اس کو صابن کے ساتھ صاف ستھرا نہلا کے وہ رکھ دیتے ہیں، بعد میں پھر وہ جنازے سے پہلے کچھ دیر، 1 گھنٹہ پہلے اس کو پھر وہ غسل دیتے ہیں باقاعدہ. تو بہرحال بہتر یہ ہے اگر وہ اس کو کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو تو شروع سے ہی اس کو وہ وضو کرا کے، وضو سے مراد نہلا نلو کے نجاست دور ہو جائے، غسل کفن دے کے اس کو رکھیں، زیادہ ثواب اسی میں ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ نجاست عرضیہ کا زائل کرنا اس کے بدن سے ضروری ہے قبل شروع فی غسل، اس کو غسل کے شروع کرنے سے پہلے. ابھی کچھ مستحبات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ پڑھ لیتے ہیں. وَيُسْتَحَبُّ فَتْقُ قَمِيصِهِ مِنَ الْوَارِثِ أَوْ مَنْ يَأْذُنُ لَهُ وَنَزْعُهُ مِنْ تَحْتِهِ لِأَنَّهُ مَظَنَّةُ النِّجَاسَةِ. دیکھیے جو لباس اس نے پہنا ہو، بہتر ہے کہ اس کی قمیص کو کیا کیا، چاک کیا جائے. خود وارث چاک کرے یا وارث جس کو اجازت دے وہ چاک کرے، اور نیچے سے پھر اس کو لباس کو، قمیص کو آسانی سے اتار لے. کیوں بھی، چونکہ احتمال ہے کہ شاید یہ کپڑا کیا ہو، نجس ہو، اس وجہ سے وہ بتا رہے ہیں. مستحب واجب نہیں ہے. وَيُسْتَحَبُّ فَتْقُ قَمِيصِهِ، اس میت کی قمیص کو چاک کرنا مستحب ہے. من الوارث، وارث کرے، اور من یأذن لہ، یا جس کو وارث. اچھا، فت کرنے کے بعد وَنَزْعُهُ مِن تَحْتِهِ، اس کے نیچے سے پھر اس قمیص کو کھینچ لیں. کیوں؟ لِأَنَّهُ مَظَنَّةُ النِّجَاسَةِ، چونکہ ہو سکتا ہے وہ لباس پہنا ہوا ہے تو ممکن ہے وہ نجس ہو، اس سے بچنے کے لیے مستحب ہے. وَيَجُوزُ غُسْلُهُ فِيهِ، لیکن جائز ہے اس کو اسی قمیض میں بھی غسل دیا سکتا ہے.
بل ہوا افضل عند الاکثر، بلکہ افضل ہے، اکثر افضل بھی یہی ہے۔ اچھا وہ کوئی کہے بھی جناب یہ تو نجس ہو جائے گا جب غسل شروع کریں گے، کہتے ہیں یطہر بطہری بطہر یطہر، یہ قمیص پاک ہو جائے گا بطہر المیت، میت کے پاک ہونے سے۔ میت کب پاک ہوتی ہے؟ جب 3 غسل ملیں گے، جب 3 غسل ملیں گے، جس طرح میت پاک ہوگی تو یہ کپڑا بھی من غیر آسر، درمیان میں آسر کی ضرورت نہیں، نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَعَلَى تَقْدِيرِ نَزْعِهِ، لیکن اگر آپ کھینچتے ہیں اس کے لباس کو جو پہنا ہوا ہے، تستر عورتہ وجوباً بہی اور بخرقۃ، دیکھیے ہمارے قمیض سے چھوٹے ہیں، عربوں کے قمیض لمبے ہوتے تھے نا، وہ جبے پورے، ٹھیک ہے، وہ قمیض جب چاک کریں گے تو ننگی ہوگی نا میت، کہتے ہیں اسی قمیض کو پھر نکال کے اس کا پردہ بنا دیں، شرمگاہ پہ ڈال دیں یا کوئی اور کپڑا، وہ واجب ہے۔ وَعَلَى تَقْدِيرِ نَزْعِهِ، اگر آپ فرض کر لیں اس کپڑے کو کھینچنا ہے تو تستر عورتہ وجوباً، واجب ہے اس کی شرمگاہ کو چھپایا جائے، بہی اسی قمیض کے ذریعے، اور بخرقۃ یا وَهُوَ أَمْكَنَ لِلْغُسْلِ، وَهُوَ، اور وہ سے مراد، یعنی اگر ساتر کر دیں گے نا، اس کی شرمگاہ کو چھپا دیں گے تو یہ غسل کے لیے زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی نا، چونکہ اگر وہ شرمگاہ کو نہیں چھپائیں گے تو ادھر سے دیکھنا حرام ہے، مشکل بن جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اسی قمیض سے یا کسی کپڑے سے اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ دی جائے۔ الا، مگر ان یکون الغاسل غیر مبصر، عارف صاحب جو ہے نا اگر غسل دیں جو دیکھنے والے نہیں ہیں، او واسقن من نفسہ بکف البصر، یا اتنا بندہ اعتماد ہے اس کو اپنے آپ پر، اندھا نہیں ہے، نابینا نہیں ہے، لیکن اس کو اعتماد ہے کہ میں بغیر دیکھے غسل دے پاؤں گا، سمجھا گی بات؟ یعنی وہ واسقن، اس کو اعتماد ہے بنفس، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، کیا اعتماد ہے؟ بکف البصر، کہ میں وہ دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ فیستحسب، دیکھیں یہاں واجب تو نہیں ہے، واجب کب ہے؟ جب نگاہ پڑنے کا چانس ہو، لیکن اگر بندہ وہ غیر مبصر ہے، دیکھنے میں نابینا ہے، یا بندے کو اعتماد ہے کہ میں نہیں دیکھ پاؤں گا پھر بھی غسل دے دوں گا، پھر بھی مستحب ہے اس کو ڈھانپنا شرمگاہ کو، فیض استظہار بطور احتیاطاً اس کو ڈھانپنا مستحب ہے، سمجھے بات؟ وَتَغْسِيلُهُ عَلَى سَاجَةٍ، اس کو ایک تختے پر کیا کیا جائے؟ غسل دیا جائے۔ وَهِيَ لَوْحٌ مِّن خَشَبٍ مخصوص لکڑی کا ایک تختہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک مخصوص لکڑی ہے، ہمارے پاکستان میں وہ ٹالی کی لکڑی آپ کیسے اس کا بنتا ہے عموماً، یا وہ جو کیکر نہیں ہوتا اس کا بنتا ہے، بہرحال کہتے ہیں مخصوص لکڑی ہے، اس کے تختہ، اس کی جو تختہ بنتا ہے اس سے، اس کے اوپر، والمراد وضعه علیہا او علی غیرہا، دیکھیں یہاں ہم کیوں بتا رہے تختے پر، کہتے ہیں تختے پر رکھیں یا اس جگہ کوئی سیمنٹڈ پکی چیز اس پر رکھیں تاکہ وہ گندگی سے بچ جائے نا میت، اگر نیچے کچا مسئلہ صحن ہے کسی کا، نیچے رکھ کے غسل دیں گے تو سارے مٹی ہو جائے گا نا، اس سے بچنے کے لیے ہم نے کہا ہے کہ مستحب ہے کیا؟ وہ تختہ ہو یا تخت جیسی کوئی چیز ہو۔ والمراد وضعه علیہا، مراد یہ ہے کہ اس میت کو رکھا جائے علیہا، اس ساجہ پر، او علی غیرہا، یا غیر ساجہ پر، لیکن مما، ایسی چیز جو ادی فائدتہ، جو اس تخت یعنی ساجہ کے فائدہ کو ادا کرے، سمجھائی بات نہیں سمجھی؟ حفظاً جسدہ، حفظاً لجسدہ من التلطخ، تاکہ اس کا جسد، وہ جو میت ہے وہ گندگی سے، مٹی کیچڑ آلود ہونے سے بچ جائے۔ وَلْيَكُنْ عَلَى مُرْتَفِعٍ وَمَكَانِ الرِّجْلَيْنِ مُنْحَدِرًا، دیکھیے پھٹے کو اس طرح رکھیں، سر والی چیز اوپر ہو، پاؤں والی چیز نیچے، تک پانی ڈالیں تو پانی آسانی سے جدا ہو جائے۔ وہی فرماتے ہیں کہ اور چاہیے وَلْيَكُنْ، چاہیے کہ عَلَى مُرْتَفِعٍ، اس میت کو وہ کس طرف رکھیں؟ مرتفع جگہ پر رکھیں۔ وَمَكَانُ الرِّجْلَيْنِ مُنْحَدِرًا، لیکن پاؤں والی جگہ نیچے ہو، نیچے جھکی ہوئی ہو، فائدہ کیا ہوگا؟ پانی جلدی وہ مستقبل القبلۃ، اور اس کا رخ کس طرف کیا جائے؟ قبلہ کی طرف۔ یہ ہمارے اگرچہ پاکستان میں لوگ پھر بڑے اہل سنت جہاں مشترک رہتے ہیں اعتراض بڑا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہیے۔ وہ مستقبل القبلۃ، قبلہ کی طرف اس کا رخ کیا جائے۔ اچھا رخ کیسے ہوگا؟ اس کے طلب قبلہ کی طرف تب رخ ہوگا نا، یہ چیز اگر ہم سمجھا پائیں تو لوگ پھر سمجھ جاتے ہیں۔
وفی دروس ہے، اور دروس میں کہ یجب الاستقبال. دیکھیں پیچھے تو مستحبات میں تذکرہ ہو رہا تھا نا، مستقبل القبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا مستحب ہے. لیکن وفی دروس یجب الاستقبال، دروس میں کہ یہ استقبال واجب. کیا مطلب استقبال واجب ہے؟ میت کو غسل کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا واجب ہے. وَمَالَ إِلَيْهِ فِي الذِّكْرَى، الیہ اسی وجوب کی طرف مائل ہوئے ہیں صاحب کتاب دروس میں تو واجب قرار دیا ہے، ذکرہ میں مائل ہوئے ہیں. وَاسْتَقْرَبَ عَدَمَهُ فِي الْبَيَانِ، اور اپنی کتاب بیان میں عدم وجوب کو اقرب کہا ہے. توجہ فرمائیے، یہ بات کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جائے. ٹھیک ہے جی. ایک ہی شہید اول ہیں، انہوں نے کتاب دروس میں یجب الاستقبال، ٹھیک، اور مالا الیہ فی ذکرہ، کتاب ذکرہ میں وجوب کی طرف مائل ہوئے ہیں، کلیئر نہیں کہا. لیکن واستقرب عدمہ فی البیان، کتاب بیان میں عدم وجوب کی طرف، عدم وجوب کو اقرب شمار کیا، کہا کہ اقرب یہ کہ واجب نہیں ہے. وَهُوَ قَوِيٌّ، شہید ثانی فرماتے ہیں جو انہوں نے کتاب بیان میں کہا ہے کہ اقرب یہ ہے کہ واجب نہیں ہے استقبال قبلہ، یہ قوی ہے. اچھا اب ممکن آپ کے ذہن میں بھی ہے یہ کہ ایک ہی صاحب، ایک ہی مصنف ہے، ایک کتاب میں کچھ اور، دوسری کتاب میں. اصل جب درس خارج دیتے تھے ایک کتاب لکھتے تھے، بعد میں جب دوسری لکھ رہے تھے تو وہ اپنے نظریے کی خطا کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، پھر وہ فوراً اس کی تصحیح، وہ نظریہ ان کا تبدیل ہو جاتا تھا. یا ایک مجتہد ایک درس خارج دیتے فقہ کا، ایک دفعہ ایک مسئلہ بیان کیا استدلال کے ذریعے سے، بعد میں جو دوسری دفعہ اس کا خارج کا درس دیا ہے تو اس میں وہ اپنے استدلال کی خطا کی طرف متوجہ ہو گئے، تو ان کا جب وہ دلیل تبدیل ہو جائے گی، اصول تبدیل ہو جائیں گے، تو پھر وہ فقہ میں بھی اس کا فتویٰ تبدیل ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے. واضح بات. اچھا اگلی بات دیکھیں، غسل کتنے دینے ہیں؟ 3. ہر غسل، عضو کا غسل 3 مرتبہ دینا بھی مستحب ہے. مثلا پہلا دینا ہے بماء صدر، ٹھیک ہے نا، واجب تو 1 مرتبہ ہے نا، 3 مرتبہ سرگردن کو دھوئیں، 3 مرتبہ دائیں طرف اور 3 مرتبہ. یہ تسلیس، ہر عضو کی تسلیس یعنی 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے. تسلیس الغسلات یعنی یستحب پر عطف کریں، مستحب ہے غسلات کا 3 کرنا. کس طرح؟ خود بتا رہے ہیں، بِأَن يُغَسَّلَ كُلُّ عُضْوٍ مِّنَ الْأَعْضَاءِ ثَلَاثًا، دھویا جائے اعضائے ثلاثہ. اعضائے ثلاثہ سے مراد سرگردن 1، دائیں طرف 2، بائیں طرف. ان اعضائے ثلاثہ میں سے ہر عضو کو دھویا جائے ثلاثاً 3 مرتبہ، فی کل غسلۃ، ہر غسلہ میں، ہر دھونے میں 3 دھونے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. اچھا وغسل یدیہ ید المیت الی نصف ذراع ثلاثاً، اور مستحب ہے میت کے ہاتھوں کو دھونا الی نصف ذراع، ذراع کے نصف ثلاثاً، وہ بھی 3 مرتبہ، ما کل غسلۃ، ہر غسلہ کے ساتھ. وقضا یستحب غسل الغاسل یدیہ ما کل غسلۃ الی المرفق، جو غسل دے رہا ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے ہر غسلہ کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو مرفقین تک، کونیوں تک دھوئے. ومسح بطنہ فی الغسلتین الاولیین قبلہما تحفظا من خروج شیء بعد الغسل. دیکھیے جو پہلے 2 غسل ہیں نا، ان سے پہلے مائع سے پہلے میت کے پیٹ کو مس کیا جائے، اس سے تھوڑا سا دبایا جائے. پہلے غسل سے پہلے بھی، یعنی صدر کے ساتھ غسل دینے سے پہلے بھی اور کافور کے ساتھ غسل دینے سے پہلے، تاکہ اگر شکم میں کوئی ایسی چیز ہے جو نجاست نکلتی ہے تو وہ نکل جائے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں مستحب ہے میت کے شکم کو مس کرنا، مس کرنا تھوڑا سا دبا کر، فی الغسلتین الاولیین، پہلے 2، فی الغسلتین الاولیین، پہلے 2 غسلوں میں، قبلہما، وہ بھی ان سے پہلے، تحفظا من خروج شیء، تاکہ بچ سکیں کسی شے کے خارج ہونے سے، بعد الغسل، غسل کے بعد. کیوں؟ لعدم القوت الماسکۃ، دیکھیے چونکہ میت جب فوت ہو جاتی ہے اس کی قوت جاذبہ نہیں رہتی، قوت جاذبہ اس کی، اب وہ آسانی سے اس کی نجاست باہر خارج ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ہاتھ مار دیں گے تو اگر کوئی ہے تو نکل جائے، پھر جب صاف پانی کے ساتھ دیں تو پھر کوئی نجاست موجود نہ ہو. الا الحامل التي مات ولدها، مگر
خاتون ہے کہ وہ بھی مر گئی اور بچہ اس کے شکم میں مر گیا، فَإِنَّا لَا تُمْسَحُ، پھر اس کے یہ پیٹ نہیں دبایا جائے گا، حَذْرًا مِنَ الْإِجْحَاظ، تاکہ کہیں بچہ ساقط نہ ہو جائے، بچہ باہر نہ آ جائے، ٹھیک. وَتَنْشِيفُهُ بَعْدَ الْفِرَاغِ مِنَ الْغُسْلِ بِثَوْبٍ، کہتے ہیں جب غسل دے دیے اب کسی کپڑے کے ساتھ اس کو خشک کرنا. تنشیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خشک کرنا، میت کو خشک کریں. بعد الفراغ من الغسل، غسل سے فارغ ہونے کے بعد. سونن للکفن من البلل، تاکہ کفن تر ہونے سے بچ جائے، تاکہ بعد میں کفن گیلا نہ ہو نا. سمجھ واضح ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی؟ وَإِرْسَالُ الْمَاءِ فِي غَيْرِ الْكَنِيفِ الْمُعَدِّ لِلنِّجَاسَةِ. دیکھیے سنیں، ایک دفعہ یہ کہ آپ میت کو رکھیں نالی کے ساتھ پانی سیدھا نالی میں چلا جائے، نہیں، مستحب یہ کہ وہ پانی اس گٹر میں نہ جائے. کنیف کا مطلب وہ گٹر، جو میت کا غسل کا پانی ہے وہ گٹر میں نہ جائے، بلکہ مستحب یہ کہ گڑھا کھود دیجئے، پانی اسی میں چلا جائے، بعد میں اس گڑھے کو بند کر دے. دیکھیں وَإِرْسَالُ الْمَاء، پانی کا پہنچانا فی غیر الکنیف، کنیف کے غیر میں. کنیف یعنی وہ المعد للنجاست ہے، جس کو بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ وہ جو گٹر جس کو کہتے ہیں. والافضل ان یجعل فی حفرۃ خاصۃ بہ، افضل یہ ہے کہ ایک گڑھا کھودا جائے جو صرف اور صرف جس میں اس کا یہ میت کا غسل کا پانی جائے. وترک رکوبہ، پڑھ دو نا، وترک رکوبہ، اور مستحب ہے رکوب کا ترک کرنا. بأن یجعلہ الغاسل بین رجلہ، دیکھیں غسل دینے والا میت پر سوار نہ ہو، اس سے بچے. سوار کیسے؟ مثلا پاؤں کی طرف سے غسل، ایک پاؤں اس کا ادھر کر دے، ایک پاؤں ادھر کر دے، دو پاؤں کھڑے ہو کر پھر غسل دے، اس کو سوار ہونا کہتے ہیں. اس سے بچے، میت پر سوار ہونے سے بچے. سوار ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ اس کا پاؤں ایک طرف کر دے، دوسرا پاؤں ادھر کر دے، درمیان میں کھڑا ہو جائے اور پانی ڈالے میت کے اوپر. کہتے ہیں اس طرح کرنے سے بچے. سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟ وترک رکوبہ، اور مستحب ہے وہ غسل دینے والا میت پر سوار ہونے سے بچے، اس کو ترک کرے. کس طرح؟ بأن یجعلہ الغاسل بین رجلہ، غاسل اس میت کو قرار دے اپنے دونوں پاؤں کے. ہاں ٹھیک ٹھیک، وہ بھی ہے. یا یہ ہے کہ ایک پاؤں ادھر رکھ دے اور ایک پاؤں، دونوں تصویریں کی گئی ہیں، یعنی ایک پاؤں اپنے کیا رکھ دے، یہ زیادہ ہے، ایک پاؤں میت کے اس طرف رکھ دے اور ایک پاؤں اور درمیان میں کھڑا ہو کر غسل دے. اس سے بچے، یہ ہے. سمجھا کی بات نا؟ ویسے تو جب اس سے بچے گا تو کیسے دے گا؟ تو ایک طرف کھڑا ہو، یا ادھر کھڑا ہو یا ادھر کھڑا. رکوب یعنی سوار ہونے سے بچے، ٹھیک. میت کے پاؤں نہیں، وہ پہلے اشتباہ ہوا، ٹھیک ہے. اپنے پاؤں کے درمیان میں میت کو قرار نہ دے. وَإِقْعَادُهُ، اچھا وہ اور مستحب نہ، ترک رکوبہ و ترک اقعادہ، میت کو بٹھانا، یہ بھی اس کو ترک کرنا مستحب ہے. یعنی وہ غسل دینے کے لیے اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں نیچے سے سر گردن سے اوپر کر لیں بٹھانے کی، یہ نہ کرے. وقلم ظفرہ، ناخن تراشنے کو بھی ترک کرے. وترجیل شعرہ وہو تسریح، یعنی وہ اس کو کنگھی کرنے سے بھی، ترجیل کا مطلب وہی تسریح، یعنی بالوں کو کنگھی کرنے سے بھی بچے. ولو فعل ذلک، اگر ایسا کرے، کیسا کرے؟ ناخن تراش رہے یا بالوں کو کنگھی کرتا ہے. ولو فعل ذلک دفن ما ينفصل، دفن کیجیے گا ان کو جو جدا ہوئے ہیں، من شعرہ و ظفرہ، جو اس کے بال اور ناخن جدا ہوئے، معہ، اسی میت کے ساتھ، وجوباً بطور واجب ہے. انشاءاللہ تعالی الثالث الکفن.